اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دریائے فرات کے کنارے ایک بستی آباد تھی جس کا نام نینوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بستی کے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ایک نبی بھیجا جن کا نام یونس علیہ السلام تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی بہت عرصے تک تبلیغ کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں کو پہنچاتے رہے، لیکن آپ علیہ السلام کی باتیں ماننا تو دور کی بات تھی، لوگ الٹا ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس سے حضرت یونس علیہ السلام اس قدر پریشان ہوئے کہ بستی چھوڑ کر دریا کے کنارے چلے گئے۔ دریا کے کنارے ایک کشتی مسافروں سے بھری ہوئی تیار کھڑی تھی۔ یونس علیہ السلام بھی اس میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی تو تیز لہروں میں پھنس گئی۔ کشتی کے لوگوں کو ڈر تھا کہ کہیں وہ ڈوب نہ جائے۔ انہوں نے آپس میں بات چیت کی۔ زیادہ تر لوگوں کو خیال تھا کہ کوئی کشتی میں بھاگا ہوا غلام سوار ہے۔ اس زمانے میں لوگ انسانوں کو خریدتے اور ان غلاموں سے خدمت لیتے تھے۔ اس کو کشتی سے نکالنے سے شاید ہم بچ جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو سوچا، بھاگا ہوا غلام تو میں ہوں جس نے اپنے مالک یعنی کہ اللہ کے حکم کے بغیر بستی چھوڑ دی۔ آپ علیہ السلام نے کشتی والوں کو یہ بات بتائی اور کہا، تم لوگ مجھے کشتی سے نکال دو، اس طرح شاید تمہاری جان بچ جائے۔ کشتی والوں نے کہا، نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم آپ کو کیسے پھینک دیں؟ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ قرآن ڈالتے ہیں، جس کا نام نکلے گا اسے دریا میں پھینک دیتے ہیں۔ قرآن ڈالا گیا۔ ہر بار یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ سب نے ان کے نورانی چہرے کو دیکھا اور کہا، نہیں، قرآن دوبارہ ڈالو۔ لیکن پھر سے نام حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نکلا، یعنی کہ 3 بار لوگوں نے قرآن ڈالا اور تینوں بار ہی یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ آخرکار نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں نے آپ علیہ السلام کو دریا کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام پانی میں گرے، ایک بہت بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ حضرت یونس نے محسوس کیا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے اور زندہ ہے۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کئی دن تک رہے۔ انہوں نے اپنے رب سے بے انتہا شرمندگی کا بھی اظہار کیا اور معافیہ بھی مانگی۔ ان کی دعا قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، پاک ہے اللہ اور میں بے شک قصوروار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو معاف فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے، پھر سن لی ہم نے اس یعنی یونس علیہ السلام کی فریاد اور گھٹن سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں کئی دن تک رہنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام بہت کمزور ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہاں مچھلی نے انہیں اگلا تھا وہیں ایک بیل اگ آئی، جس کے پھل کھا کر آپ علیہ السلام کچھ ہی دنوں میں تندرست ہو گئے۔ ادھر
बस्ती के लोग हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाराज होकर चले जाने से बहुत शर्मिंदा थे। अब वो महसूस कर रहे थे कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम हमारी भलाई के लिए हमें समझा रहे थे, और इस बात से भी डर रहे थे कि ऐसा ना हो कि कहीं अल्लाह का अज़ाब हमें घेर ले। अपने से पिछली कौमों पर नाजिल होने वाले अज़ाब के बारे में वो अपने बुजुर्गों से भी सुन चुके थे। वो कौमें जिन्होंने अल्लाह के हुक्म को ना माना और अपनी मर्जी करती रहीं, उन पर अल्लाह ताला का दर्दनाक अज़ाब नाजिल हुआ। उन लोगों ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को ढूंढना शुरू कर दिया। जब वो ना मिले तो सब बस्ती से बाहर निकले और एक खुले मैदान में जमा होकर अल्लाह ताला से उन अल्फाज में तौबा की, ए अल्लाह ताला, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जो तेरा पैगाम लाए थे, हम उसको सच मानते हैं, उस पर ईमान लाते हैं। असल में आप अल्लाह ताला ही इबादत के लायक हैं। अल्लाह ताला ने सच्चे दिल से की जाने वाली उनकी तौबा कबूल फरमाई और वो सजा से बच गए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उधर हुक्म दिया कि दोबारा बस्ती में जाएं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने हुक्म की तामील की। आप अलैहिस्सलाम को देखकर बस्ती के तमाम लोग बहुत खुश हुए और आप अलैहिस्सलाम की बताई हुई बातों पर अमल शुरू कर दिया।